الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھے محمد ارباب اعزا، آپ کے سامنے سید الرسل کی جس مشہور اور معروف حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لسان وحی سے فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، امام فرماتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت سے مراد یعنی زمانہ کفر کی موت مرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ لہذا سید الرسل نے لفظ معرفت کو ضروری کرا دیا ہے کہ اپنے امام کی معرفت نہیں ہے تو تم جتنا دعوے دار ہو کہ ہم نبی کی معرفت رکھتے ہیں، ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ہم قرآن کی معرفت رکھتے ہیں، رسول نے فرمایا اپنے وقت کے امام کی اگر معرفت نہیں رکھتے، کیونکہ وقت کا امام اس کی اگر معرفت نہیں ہے تو لہٰذا وہ تم اگر مر جاؤ تو وہ جہالت کی موت ہے۔ اب معرفت سے مراد کیا ہے؟ آپ سنتے تو رہتے ہیں کہ وقت کے امام کی معرفت ہے واجب۔ معرفت امام کس چیز کا نام ہے؟ ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی جبنا رسول اللہ، میں حق جاننے کے لیے آیا ہوں، مل معرفہ، اے فرزند رسول ذرا مجھے بتائیں معرفت کس چیز کا نام ہے؟ امام علیہ السلام نے زبان عصمت سے فرمایا اذهب وتفقه، جاؤ احکام شریعت کو حاصل کرو، واطلب الحدیث، اور ہمارے جد اور ہماری جو احادیث ہیں احکام شرعی پر، اخلاق پر، عقائد پر، ان احادیث کو بھی سیکھو، ان کا علم بھی حاصل کرو، احکام شریعت سے آگاہی حاصل کرو اور احادیث کا علم بھی سیکھو۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں تو سمجھ لینا تیرے پاس معرفت ہے۔ گیا، امام نے فرمایا جاؤ مدینہ میں مسجد رسول میں جو علماء بیٹھے ہیں ان سے
دین اور شریعت کا علم سیکھو، علم حدیث سیکھو۔ یہ آیا کچھ دن اس نے تفقہ فی الدین، احکام شریعت کو سمجھا، احادیث رسول کو سیکھا، لیکن جب آیا دروازے امامت پر، امام نے کہا کہ بیان کر۔ جب اس نے احادیث اور احکام کو بیان کیا، امام نے دیکھا یہ احکام وہ ہیں جو نہ قرآن سے ہیں نہ سنت سے ہیں، بلکہ یہ قیاس سے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے احکام باطل ہیں۔ جو احادیث سیکھ کر آیا، جو نبی کے باوفا صحابی تھے، جو نبی کی آل سے روایات تھے، ان کو چھوڑ کر وہ روایتیں سیکھ کر آیا جو جیلی اور من گھڑت تھی، آپ نے فرمایا یہ بھی باطل ہیں۔ کہتے آپ کو پھر اللہ کے حق کا واسطہ بتائیں، نبی کے بعد امام حق کون ہیں؟ فرمایا اگر بتاؤں تسلیم کرے گا؟ کہا جی ابن رسول اللہ۔ فرماتے ہیں پھر سنو، نبی کے بعد اس کے دین کا وارث ہے علی ابن ابی طالب۔ یا علی کے بعد ہے حسن مجتبیٰ، حسن کے بعد ہے حسین نے مظلوم کربلا، حسین مظلوم کے بعد ہے علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کے بعد ہے محمد ابن علی، اور محمد ابن علی کے بعد ہے جعفر ابن محمد، اور جعفر ابن محمد کہنے کے بعد امام رک گئے۔ کہتا ہے اے فرزند رسول آگے بھی بتائیں امام حق کون ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر بتاؤں مانے گا؟ کہتا ہے مولا اب تک والوں کی ولایت کو قبول کیا ہے تو آگے کیوں نہیں مانوں گا؟ فرماتے ہیں آنا من حجج اللہ، پھر سن لو میں بھی اللہ کی حجتوں میں سے اللہ کی مخلوق پہ ایک حجت خدا ہوں۔ اب کہتے ہیں مولا آپ ہیں حجت خدا، کوئی نشانی تو بتائیں، آپ امام حق ہیں، میں نے دنیا والوں کا بھی تو منہ بند کرنا ہے۔ میں مانتا ہوں آپ امام حق ہیں، کچھ دنیا والوں کا بھی منہ بند کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، وہ سامنے جا وہ درخت ہے، اسے کہے کہ وارث دین تجھے اپنی خدمت میں بلا رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں جب درخت کے پاس گیا میں نے کہا کہ اے درخت، اے شجر، تجھے وارث دین امام موسیٰ کاظم طلب فرما رہے ہیں۔ زمین چیرتے ہوئے درخت خدمت امام میں آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جب امام نے دیکھا نا، اس شخص نے دیکھ لیا، اب امام فرماتے ارجع، واپس پلٹ جا۔ وہ اپنے مقام پر واپس گیا تو گویا اس نے دیکھ لیا یہ ہے امام حق، جب وہ کسی کو بلائے تو وہ آ جائے۔ گویا درخت نے بھی پیغام دے دیا، او ولایت علی رکھنے والوں، علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے جب علی مسجد میں بلائیں تو مسجد میں آ جاؤ، علی نماز کے لیے بلائیں تو نماز میں آ جاؤ، علی دین کی پابندی میں بلائیں تو دین کی پابندی میں آ جاؤ۔ علی جس بات پہ بلائیں یہ نہ کہو کہ اس میں کیا فائدہ ہے، یہ دیکھو کہ بلایا کس نے۔ علی کے بلانے میں تم آ جاؤ، اسی کا نام ولایت علی کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ یہ معرفت آل محمد ہے کہ درخت کو جب امام کی طرف سے حکم ملا اس نے قبول کیا، اس نے یہ نہیں کہا میرے بلانے سے امام کو کیا فائدہ۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو اس میں دین کا کیا فائدہ ہے، اگر ہم خمس و زکوٰۃ کی پابندی کریں گے تو دین کا کیا فائدہ ہے، اگر ہم حج پہ نہیں جاتے، اولاد کا فرض یہ بڑا حج ہے۔ اللہ کہہ رہے حج کرو اگر صاحب استطاعت ہو، اہل بیت کہتے ہیں حج ادا کرو، اور ہم نے اپنی شریعت بنا لی
کہا کہ اولاد کا فرض ان سے بھی بڑا حج ہے۔ یہ قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اولاد کے فرض ادا کرنے کے بعد اولاد کے فرض ادا کریں، اور حج بیت اللہ کی بھی استطاعت ہے، آپ حج بیت اللہ پہ جائیں، آپ اولاد کے فرض بھی ادا کرتے رہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں، ہم حج بعد میں کریں گے، استطاعت بھی ہے، مالدار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اولادوں کی شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے دین کی معرفت نہیں ہے، اپنی مرضی کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل، ابو جعفر امام کا صحابی ہے، معرفت امام کیا رکھتا ہے، امام کی خدمت میں بیٹھ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ واللہ لو فلقت الرمان بنصفین، اے فرزند رسول، اللہ کی قسم اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور فرمائیں ھذا حلال و ھذا حرام، آپ فرمائیں یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے، امام کہتا ہے یبن رسول اللہ لشہدت ان الذی قلت حلال حلال وان الذی قلت حرام حرام، فرزند رسول میں گواہی دوں گا جس کو آپ نے حلال کہا ہے وہی حلال ہے، جس کو آپ نے حرام کہا ہے وہی حرام ہے۔ انار ایک ہے، ٹکڑے 2 ہیں، مولا جس کو آپ نے حلال کہہ دیا وہی حلال، جس کو آپ نے حرام کہہ دیا وہی حرام۔ آج ہم کہتے ہیں یہ کس نے کہا ہے حرام ہے، ہمارے تو بزرگوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور میرا دوست اور میری ماں بہن، بزرگوں اور ماں باپ سے چلی ہوئی رسمیں دین کا حصہ نہیں ہے، دین نام قرآن کا ہے یا پھر 14 کے پاک فرمان کا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا معرفت امام یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں، جو حجت خدا کا ہے اس کو تسلیم کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی مرضیوں کو شامل کر لیں، نہ قرآن کی مانیں نہ مصطفیٰ کی مانیں، نہ مصطفیٰ کی پاک آل کی مانیں، تو پھر خدا اور نبی کی نگاہ میں کیا رتبہ ہے؟ آئے روایت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں میرے اصحاب، اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، اتنا پیغام ہدایت پھیلا رہے ہیں، جتنی کوشش ہو رہی ہے اتنا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ مثلا آپ کے پاس مدرسہ دینیہ ہے، مثلا قبلہ صاحب علماء فرمائیں اپنے شاگردان کو بھی جتنا ہم کام کر رہے ہیں اتنا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ علماء کو ایک پریشانی ہوتی ہے بھی وہ رزلٹ سامنے کیوں نہیں آ رہا۔ یہی پریشانی رسول اللہ کو تھی، ہم دین کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، میں سفر کر رہا ہوں، اے میرے باوفا صاحب آپ سفر کر رہے ہیں، پھر یہ دین اتنا زیادہ کیوں جلدی نہیں پھیل رہا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ابو الحکم ہے مدینے کا مکے کا پڑھا لکھا، ابو الحکم کہتے ہیں جس نے اس زمانے میں PhD ماسٹر کیا ہوا، اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکمتوں کا باپ، پڑھا لکھا۔ یا رسول اللہ، وہ ابو الحکم ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کے اس قانون میں کیا فائدہ، اسلام کے اس عمل میں کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ، وہ اسلامی احکام پہ اعتراض کرتا ہے، نہ وہ قرآن کی مانتا ہے نہ آپ کی سنت کو مانتا ہے، وہ اعتراض کرتے اس میں کیا فائدہ؟ اور وہ اپنے زمانے کی حجت خدا رسول اللہ کو بھی دیکھ چکا، معجزات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یا نبی کے حق میں پتھروں نے گواہی دی،
مکہ کی پہاڑیوں نے گواہی دی، یہ گواہیاں بھی سن چکا ہے، دیکھ بھی چکا ہے، لیکن پھر بھی رسول کی باتوں کو نہیں مانتا، نظر انداز کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک پڑھا لکھا جب مصطفیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتا تو پھر ہم جیسے جاہل اور نادان لوگ ہیں، ہم کیسے دین کو قبول کر لیں؟ اب تاریخ کہتی ہے اس بندے کا نام تھا حشام، لیکن لوگ اس کو بلاتے تھے ابو الحکم سے۔ جب نبی نے دیکھا یہ پڑھا لکھا ہے لیکن قانون خدا کو اور سنت مصطفیٰ کو قبول نہیں کرتا، یہ مذاق اڑاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، نشانیاں بھی دیکھ چکا ہے، رسول نے فرمایا اور میرے اصحاب سن لو، یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جاہل ہے۔ گویا نبی نے اپنے وقت میں یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ اے مسلمانوں، جب بھی کوئی پڑھا لکھا آ جائے، چاہے ماسٹر کیے ہوئے ہو، چاہے اس نے ڈپلومہ کیا ہو، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہو، لیکن قرآن پہ اعتراض کرتا نظر آئے، دین کا مذاق اڑاتا نظر آئے، مصطفیٰ کی سیرت کو وہ نہ اپنائے بلکہ دین کا مذاق اڑاتا نظر آئے، اور دنیا والوں کی نگاہ میں یہ لاکھ پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن یاد رکھو وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں ابو جاہل ہے۔ اگر کوئی آج جوان پڑھ لکھ جائے لیکن اس کے پاس دین کے آداب نہ ہوں، یہ پتہ نہ ہو گھر میں چچا آیا ہے اس کو میں نے سلام کرنا ہے، بیٹھا رہے جوان اپنے کمرے میں ایک سائڈ پہ موبائل میں گیمیں کھیلا۔ یہ شعور تعلیم نے یہی شعور دیا ہے۔ گھر میں ماما آ جائے، ماموں آ جائے، چاچا آ جائے یا اور رشتہ دار آ جائیں، بزرگ آ جائیں، انسان بیٹھا رہے۔ کیا یونیورسٹیاں ہمیں یہی شعور دے رہی ہیں؟ کیا کالج ہمیں یہی شعور دے رہے ہیں؟ یہ تعلیم تو تھی شعور کے لیے، اور معذرت کے ساتھ آج والدین کا بھی قصور ہے جو اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری اور اچھی جاب، اچھی ملازمت کرے گا۔ جب ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں تو اس غرض اور سوچ سے میرا بچہ پڑھ کے اچھی جگہ پر ملازمت کرے گا، یہ فکر دیتے ہیں تو نے پڑھ کر پیسہ کمانا ہے، تو نے پڑھ کر جائیدادیں بنانی ہے، تو نے پڑھ کر مکان بنانا ہے، یہ فکر نہیں دیتے بیٹے تو نے پڑھ کر شعور حاصل کرنا ہے، تو نے قوم کے بچوں کو شعور دینا ہے، تو نے خاندان کے بچوں کو شعور دینا ہے۔ صرف یہ دنیاوی تعلیم سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا، یہ انسان کو شعور بخشتی ہے اگر ساتھ میں تربیت کرنے والے بھی ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عینی، اللہم صلی علی۔ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ امام فرماتے ہیں ان بذوی العقول یحتاج الی الادب کما یظمأ الزرع الی المطر۔ امام فرماتے ہیں او علی والو، علی کی زبان پیغام فرماتے ہیں صاحبان عقل لوگوں کو، جو عقل مند ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، امام فرماتے سن لو صاحبان عقل کو ادب و اخلاق کی اتنی ضرورت ہے جیسے خشک کھیت کو بارش کے پانی کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اولاد کے اخلاق کی کیا حالت ہے؟ آج ہماری اخلاق کی کیا حالت ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم معرفت امام رکھتے ہیں، معرفت دین۔ امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس احکام شریعت احادیث کا علم نہیں ہے اس کے پاس معرفت نہیں۔
گویا پہلے احکام شریعت تو سیکھے جو واجبات ہیں. واجبات کو مکمل کرنے کے لیے جب فقہ کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، بتائیں ہماری نمازیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں میں نے اتنے کی خریدی اور بیچتے ہیں جھوٹ بول کے بڑھا کے. فقہا فرماتے ہیں وہ آپ کا اس طرح سے معاملہ کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، آپ کی گردن پہ رہ جائے گا. آپ نے جھوٹ بول کے سیدھی سادی بات کریں، مثلا جتنی آپ نے قیمت ادا کی ہے اور جو آپ نے کرایہ ہے اور آپ کو نے مثلا دکان میں آپ نے بجلی بھی کا بل بھی دینا ہے، آپ نے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے، آپ نے ملازم بھی جو لڑکا کھڑا کیا اس کو بھی دینا ہے. آپ کہیں کہ بھئی مجھے اتنے میں وارے نہیں آتی ہے، لہذا آپ یہ بات کریں جھوٹ بول کے اپنے حلال رزق کو حرام نہ کریں. اور معصوم فرماتے ہیں جو کسی کا ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے فرشتو اس بد نصیب کے نام اعمال سے 700 مقبول نمازیں کاٹ کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے حق کھایا ہے، جس کا ایک لقمہ حرام کھایا. اور آج دیکھیں بہنوں کا حق جائیدادوں میں کھایا جا رہا ہے. بہنوں کا حق نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہم معرفت امام رکھتے ہیں. بہن کا حق اگر نہیں دیں گے، بہن راضی نہ ہو، اس گھر میں نماز تو پڑھنا باطل ہے. فقہا فرماتے ہیں اس گھر میں بیٹھنا بھی حرام. اس گھر میں آپ کے لیے بہن راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے، اس گھر میں آپ کے لیے مجلس امام حسین کرنا آپ سمجھتے ہیں ثواب حاصل کر رہے ہیں. جب امام حسین راضی نہیں ہیں ان کا ذکر کیسے قبول ہو؟ جب نماز باطل ہے عزاداری بچ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بچ سکتی ہے. فقہا فرماتے اس گھر میں سونا بھی حرام. لہذا کتنے ایسے حقوق ہیں جو بہنوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. لہذا امام نے جو بتائی ہے معرفت کا اصول وہ احکام شریعت اور احادیث. اور امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ان حدیثنا تحیی القلوب لشیعتنا. امام فرماتے ہو آل محمد کے چاہنے والو، ہم اہل بیت کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں. جب وہ ہماری احادیث سنتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ہماری احادیث کو سن کے اپنے عیوب کی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ہے آج ہم جس مجلس میں گئے آل محمد کا پاک ذکر سن کر آئے، آج ہم اپنی اصلاح کر کے آئے. نہ کہ انسان غصے سے آ جائے آج مولانا صاحب نے کیسی بات کر دی، آج انہوں نے ایسی. اور لوگ کہتے ہیں کہ آج تک تو ہم نے نہیں سنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں آج تک تو ہم نے نہیں سنا، یہ بات تھی آج ہمیں بتائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے ہم علماء سے دور تھے جو آج ہم تک پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے ہم دین سے دور ہیں جو آج ہم تک پہنچی ہے. بات تو پرانی ہے، بات ہم تک صحیح اب پہنچ رہی ہے. لہٰذا علماء سے جڑ کر رہے. غیبت امام میں اگر ہم چاہتے ہیں احکام شریعت کو سمجھیں اور احادیث کو سمجھیں، علماء سے مربوط رہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے وہ ایسے ہے اس کو اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں اس کے ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. اللہ کتنا مہربان، کتنا ثواب عطا کرنا چاہتا ہے. آج تو موبائل کا زمانہ ہے جوانوں، آج تو موبائل کا زمانہ ہے بزرگوں. ہم موبائل کے ذریعے سے بھی علماء سے مسئلہ شرعی معلوم کر سکتے ہیں.
تو لہٰذا غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ معرفت امام وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر مفصل مزید گفتگو کر سکوں، لہٰذا اپنے وقت کے امام کی جو آپ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام اس بات پہ راضی ہیں ہم دین کے پابند ہوں، اور ساتویں امام نے بتایا دین کی پابندی اگر ہو سکتی ہے احکام شریعت سے یا پھر احادیث کے علم سے، تو مومن کو چاہیے اپنے گھروں میں فقہا کی توضیح المسائل رکھیں، اور جو اخلاق آل محمد پر مشتمل احادیث کی کتابیں ہوں یا پھر عقائد پر جو کتابیں ہیں اس سے انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس عزادارو، اسی دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ 11 محرم ہے، آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے۔ کیسے روانہ ہوئے؟ ایک مدینے سے قافلہ نکلا تو بڑی شان سے تھا، اس طرح سے تھا کہ بیویوں کے پردے سالم ہیں، جوانان بنی ہاشم، علی کی بیٹی کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، کوئی محمل کا لڑ اٹھانے والا ہے، کوئی سہارا دینے والا ہے۔ لیکن جب آج 11 محرم کو آئیے نا، روایت کہتی ہے نظرت یمیناً و شمالا، او علی کی بیٹی بے مکنا و چادر ہے، اور کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں، ہے کیا دیکھ رہی ہے؟ کسی نہر کے کنارے عباس پڑا ہے، اور کہیں ابا حسین مظلوم کا پامال لاشا ہے، اور کہیں جوان اکبر کا لاشا پڑا ہے، اور کہیں قاسم کا لاشا پڑا ہے۔ یہی جوان تھے اور یہی بھائی تھے، اور جب بی بی نکلی تھی مدینے سے اور بڑی شان سے سوار کرایا تھا، اور بی بی کا پردہ سالم تھا، لیکن جب آج وہ کربلا سے نکلنا چاہتی ہے، وہ آج بھائی موجود نہیں ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور بی بی کے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ اور روایت کہتی علی کی بیٹی اتنی مجبور، وہ ہاتھ پسے گردن بدے ہے، اور بی بی اور جو آل محمد کی مستورات ہے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، وہ کیسے سوار کرایا؟ وہ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، وہ علی کی بیٹی ہر بی بی کی سواری کے ساتھ کھڑا ہوتی، بی بی علی کی بیٹی کا سہارا لے کر اور بندے ہاتھوں سے پشت ناکہ پہ بیٹھتی۔ آئے ادھر سے اشقیاء یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک جب باری آئی علی کی بیٹی کی، اور جب ساری بیویاں سوار ہو چکی، علی کی بیٹی سوار ہونا چاہتی ہے، سنو گے عزادارو، ہاتھ بندھے ہیں اور بال کھلے ہیں، اور حسین کے قاتل علی کی بیٹی کا اور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، اور میں قربان علی کی بیٹی اجرکم علی اللہ عزادارو، جب بی بی سوار ہونا چاہتی ہے، اور یہ منظر دیکھا میرے چوتھے امام نے کہ میری پھپھی سوار نہیں ہو سکتی، لیکن سید سجاد ہے حالت بیماری میں ہے، آپ اٹھ نہ سکتے۔ روایت کہتی چوتھے امام نے اور زمین کربلا پہ گھسیٹنا شروع کیا، اور اس ناکہ کے قریب آ کر بیٹھے، اور جس ناکہ پہ علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہے، اے میرے چوتھے امام نے اپنی کمر کو پشت ناکہ سے لگایا،
آواز دی پھپھی اماں اور میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائے. عزادار و روایت کا جملہ اور میرے چوتھے امام کا فرمانا تھا یا بی بی نے قدم رکھا اور بیمار کربلا نے سنبھلا اور زمین کربلا کی طرف جھکے. اے دوسری مرتبہ اور میرے امام نے خود کو بلند کیا, بی بی کو دوسری مرتبہ کا اے سیدہ اور میرے کاندھے پہ قدم رکھیے. روایت کہتی ہے جب 3 مرتبہ ایسا ہوا وہ علی کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی. وہ ادھر سے خولی یہ منظر دیکھ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں تازیانہ آیا, سید سجاد کو مارنے لگا. وہ علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا اور جب تک وقت کا امام زندہ ہے اور زینب بھائی امام کا دفاع کرے گی. اجرکم علی اللہ. اے اللہ جانے علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی. اے بی بی جب سوار ہوئی ہے اور بے مکنا چادر ہے. روایت کہتی ہے ابھی تو آل محمد کے قافلہ سوار ہی ہوا ہے, لیکن اب یہ تمنا ہے او حسین کے لاشے سے وداع بھی کر لے. اجرکم علی اللہ زادارو. اور دنیا کا دستور ہے او بہنیں بھائی کے جنازے پہ بیٹھتی ہے جنازہ لے کر قبرستانوں میں جایا جاتا ہے. اور لیکن کربلا میں کوئی عجیب منظر ہے, وہ بہنیں قیدی ہے, وہ سر کے بال کھلے ہیں. جب علی کی بیٹی کی سواری آئی وہ خود کو حسین کے لاشے پہ گرا دیا. اجرکم علی اللہ. اور بی بی کے بال کھلے ہیں, ہاتھوں کو بلند کیا, اللہم تقبل منا ھذا القربان. اور میرا اللہ ہے زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں سے زینب کیا دعا کر رہی ہے, اور میرا اللہ ہے حسین کا پامال لاشا, او ہماری یہ قربانی قبول فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.